حالانکہ سامعین ذی وقار اللہ تعالیٰ کو دعا باقی چیزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پسند ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی بھی چیز عزت والی اور مکرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندوں مجھ سے طلب کرو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے میرے محبوب جب آپ سے یہ میرے بارے میں معلوم کرے فَإِنِّي قَرِيب، تو انہیں آپ ارشاد فرما دیں کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں جب یہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قربیت کا احساس دلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندوں کے قریب ہوں، میں بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ زبان لقمہ حلال کی لذت سے مالا مال ہو، اس زبان پر اللہ رب العزت کے جو حلال کردہ چیزیں ہیں انہی چیزوں کا ذائقہ محسوس کیا گیا ہو۔ اگر ہم حرام کھاتے ہیں، اگر ہم حرام پہنتے ہیں، اگر ہم حرام اشیاء کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ جو دعا کی قبولیت کا معنی ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا اثر ہوتا ہے، ہم سے وہ زائل ہو جاتا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور دعا کے قبول نہ ہونے کی وجوہات میں سے قرآن و احادیث کے مطالعے سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ مشکل وقت میں اللہ سے مانگنا لیکن آسانی اور آسائش کے وقت اللہ کو بھول جانا۔ جب ہم اللہ کو آسانی میں بھول جاتے ہیں تو مشکل وقت میں بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آسانی کے دنوں میں بھی اللہ سے دعا مانگیں جس طرح مشکلوں کے دنوں میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام وہ اللہ سے آسانی کے دنوں میں بھی دعا مانگتے رہتے تھے، اور جب ان پر مشکل پڑی، جب وہ مشکلات میں آئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ کی تسبیح بیان کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس تسبیح کی بدولت، اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ تو سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، اللہ سے دعا کرنے والے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو سامعین و ناظرین، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشکل کے وقت میں دعا تبھی قبول ہوتی ہے جب ہم آسانی کے وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، جب ہم آسانی کے وقت میں اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، آسانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو اسی طریقے کے ساتھ یاد کرتے ہیں جس طریقے میں ہم مشکلات میں یاد کرتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے آسانی کے دنوں میں بھول نہیں گیا، میرا بندہ آسانی کے دنوں میں مجھے یاد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مشکلوں کے دنوں میں پھر اپنے بندے کو یاد رکھتا ہے۔